الا اللہ، اللہ سے ایک عہد ہے، اور نماز میں 5 دفعہ ہر رکعت میں 17 رکعت جو فرض ہے، اور نہ اس وتر اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ نوافل ہے، ہر رکعت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، حسر کے ساتھ۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اس کے حکم کو بجا لانا اور اس کے حکم کو ہر وقت دیکھنا، اور آپ ہی سے ہر حال میں مدد مانگیں گے۔ اور اس سب کے بعد اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھ سے عہد کیا، اور یہ معاملہ میرے اور بندے کے درمیان ہے۔ وَلَهُ مَا سَأَلَ، اور بندہ اب جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اور مانگنے کے بعد مجھے بھی اللہ ہی نے بتایا کہیں دنیا کی چیزیں نہ مانگے، اپنی حال جو وقتی حاجتیں اور تکلیفوں سے جو ہے دعا نہ کرے، بلکہ سب سے بڑی دعا، سب سے اہم ضرورت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، سجھا دے، سمجھا دے اور اس پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہے۔ اسی لیے شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان زندگی گزارنے میں 2 طرح ہے، ایک وہ زندگی گزارتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ نبیوں والی زندگی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ان میں سب سے پہلے اور پہلی سب میں حضرات انبیاء کرام ہیں، کہ جن کا سب کچھ انسانیت کو راہ دکھلانے میں اور اللہ سے ملانے میں لگا۔ اور دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، پہلی امتوں کے انبیاء کی امتوں میں صدیقین وہ جو سب سے آگے دین پر چلنے میں اور دین کے لیے لگانے میں سب سے آگے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ صدیقین ہیں، اور سب سے بڑے صدیق وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو کتنی بڑی دعا ہے ہدایت کی، اے اللہ ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا، انبیاء اور صدیقین، اور تیسرے نمبر پر شہداء، جنہوں نے میدانوں میں اپنی جان بھی تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے دے دی، تیرے دین کے لیے انہیں جانے دی، والصالحین، اور آخر میں جو نیک زندگی گزارنے والے۔ تو بھائی حضرات انبیاء کرام والی کہ انبیاء کرام پوری زندگی لگاتے تھے، یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور اللہ نے جو امانت دین کی دی ہے اس کے پہنچانے میں امانت دار ہوں۔ جب سے نبوت ملتی اور جو ہے اللہ کے پاس بلائے جانے تک، موت تک وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ جو ہے قوم پر لگا رہے ہیں، سب کچھ قوم پر لگا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات اور ساری انسانیت اور جنات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرات انبیاء کرام والی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کے ساتھ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا؟ 11 بھائی تھے کہ کنویں میں ڈالا، اور جب قافلہ گزرا تو وہ وہیں بکری چرا رہے تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، تو یہ لوگ آگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھگا ہوا غلام، اچھا اس نے اپنے آپ کو کنویں میں چھپایا تھا، غلام ہے تو ہم اس کو آپ کو بیچتے ہیں۔ حالانکہ بھائی کتنی بڑی زیادتی کی، اور اس سے پہلے مارا پیٹا، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے، اور عزیز مصر کے گھر رہے، پھر جیل میں جانا پڑا، اور وہاں سے اللہ نے بادشاہت تک پہنچایا، بادشاہ بن گئے، سارے علاقوں میں قحط آ گیا، بھائی جو ہے لینے کے لیے آئے غلہ، تو جیسے سب کو دیا بھائیوں کو بھی دیا، اور جب دوبارہ آئے تو پھر ان کو دیا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو ظاہر کیا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ہیں یوسف، کا ہاں میں ہوں یوسف، تو وہ گھبرا گئے، اور وہ ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ بچپن سے لے کر اس وقت تک جو ہم نے ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں ملامت اور تانے والا کلمہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ یہ 11 بھائی تھے، ان کو معاف کیا،
علماء فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر سارے کافروں کو معاف کیا، سارے کافروں کو۔ کیا کیا تکلیفیں دی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی ستایا اور آپ کے صحابہ کو بھی ستایا، آپ کے گھر والوں کو بھی ستایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں، جب ان کے دیور ان کو ہجرت کے لیے لے کر نکلے دن میں، تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے دن کی روشنی میں دن دہاڑے ہجرت کر کے جائے۔ پیچھے آ گئے اور ان کو گھیر لیا، اور ایک شخص نے ان کی اونٹنی کو چوکا لگایا، وہ اونٹنی پر سے گری ایک عورت ذات، اور پھر عورت بھی کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور حمل سے تھی، حمل گرا اور خون جاری ہوا اور زخمی ہو گئی، اور کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت ان کو لایا گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے رات کے وقت ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیے، میری بیٹی جو میرے لیے میری وجہ سے، میرے دین کی محنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ستائی گئی، اور کہا ان کا انتقال بھی اسی زخمی کی وجہ سے ہوا۔ جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو آپ کی دو بیٹیاں، ان کا عقد، ان کا منگنی ابو لہب جو چچا لگتا تھا رشتے میں، اس کے دو بیٹوں کے ساتھ میں۔ لیکن سب سے پہلے جو مخالفت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو جمع کیا اور ان میں اپنے آپ کو اجاگر کیا کہ تم نے مجھے کیسا پایا کہ آپ جیسا سچا اور امانت دار تو کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہوئی۔ کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے مکے پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مان لو گے کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ کبھی خلاف واقع بات اس منہ سے ہوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ سن لو، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت تھی، کتنا بڑا علم تھا، اور اس لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ عہد میں کتنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی تھی۔ اور یہ اپنی قوم ہے، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اپنی قوم ہے، قریش ہے۔ آدمی کو اپنے یا قوم سے کتنی طرح، ہاں دنیا کے بارے میں وہ جو ہے آپ کا قبیلہ آپ کی مدد کرتا تھا، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اور دین یہ ایک ایسی بات ہے عقل کے خلاف اور معاشرے کے خلاف اور دنیاوی باطل خداؤں کے خلاف کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی، اور کیوں؟ اس کی بیوی، اس کا نام ام جمیل، وہ جو لکڑیوں کا گٹھر لا رہی تھی کانٹوں کا کہ حضور کے راستے میں بچھائیں، وہی اس کے گلے میں اس کی رسی پھنسی اور اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کو کتنا غصہ آیا کہ ابو لہب نے میرے حبیب کے بارے میں جو میرا پیغام لے کر آیا اور میرے اتارے ہوئے دین کو سکھلانے کے لیے آیا، اور ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ مالدار تھا، مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، عربوں میں قریش میں سے تھا، اور حضور کا رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے تھی، اسی کی رسی اس کے گلے میں پڑی، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان، عام انسان، اس کی بیٹیاں، اس کی عزت ہوتی ہے، اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ دونوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اگر کچھ لوگ اور جو ہے سماج سے محروم ہیں تو یہ ہمیں جگانے والا پیغام ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کی دین کے لیے قربان کریں۔ دین اسلام کا پیغام صرف قانون سے نہیں اپنا بلکہ سب کچھ جلوس سے لگاتے سنا تھے، جاتا اور یہ اللہ ہے۔ کے آؤ سب رسول مل کر اپنے صلی اللہ علیہ سے وسلم اللہ کا ایک کام نے کو تو اور دل حضور تک کی شان پہنچائیں میں تاکہ روشنی کتنی اور گوشے گستاخی میں کی، پھیل جائے۔ حالانکہ وہ جزاک داماد اللہ خیرا۔ اور پھر اللہ کے رسول، لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتا، ایسی گستاخی کی کہ حضور کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ اپنے کتوں میں پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو وہی بیٹا اردن علاقے میں اپنے قافلے کے ساتھ، کیونکہ سردار کا بیٹا تھا، قوم کے لوگ ساتھ تھے، اور اردن کے علاقے میں وہ تجارت کے لیے گیا۔ جب جنگل سے گزر رہے تھے، اس نے شیر بھاگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا ہاں محمد کی منہ سے جو بددعا نکلی تھی وہ مجھے
لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی. یہ شیر سامنے سے گیا. جو گزرتے ہوئے شیر کے سامنے آنے کا کیا مطلب؟ لوگوں نے بڑی تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک شیر کیا کر لے گا، ہم اتنے آدمی ہیں. اب اس کے دل میں ڈر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین، باتوں کا تو یقین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور کی بات، لیکن جو یہ لا الہ الا اللہ ان کے باطل خداؤں کے خلاف ان کی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ ان کے لیے گراں تھا. اور باپ دادا کے طور طریقوں باطل طریقوں کو چھوڑنا یہ ان کے لیے گراں. تو وہ پریشان چیخے مار رہا ہے. تو قافلے نے کیا کیا؟ گھبرائے نہیں، سارا سامان ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیا اور بالکل اس کے اوپر بیچ میں اس کے لیے ایک جگہ بنائی کہ تم یہاں سو جاؤ. اور سارے قافلے والے چاروں طرف سو گئے کہ شیر کیسے یہاں تک پہنچ سکتا. لیکن وہ اللہ کے رسول کی دل کی آہ تھی اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کی کہ اللہ تجھے اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو تم پر مسلط کرے. کہتے وہ رات کو شیر آیا، اس نے ایسی گردن لگائی کہ جہاں وہ پڑا ہوا تھا وہیں آ کر اس نے اس کی گردن کو توڑ دیا، اور صبح جب اٹھے تو وہ مردہ ہو چکا تھا. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا آپ پر، یعنی آپ اتنے نفیس جسم والے، آپ کے جسم سے خوشبو. وہ تو ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے بچے سوتے تھے اور لمبی راتوں میں بچوں کو اٹھایا جاتا، انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک بو، کسی کسی کے منہ سے رال، اور بچوں کے تو منہ سے بھی، ناک سے بھی، آنکھوں سے بھی. سب بچے جو ہے اسی آلائشوں میں کہ ان کو بغیر نہلائے دھلائے کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کلی کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا، خوشبودار اور ایسے بچپن میں. اور آپ کے جسم سے خوشبو، آپ چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ بچہ ماں کے پاس آتا تو اس کے سر کے بالوں سے آپ کے جسم کی خوشبو آتی تھی. اور ماں کہتی بیٹا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہ اماں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ان کے جسم کی خوشبو تمہارے بالوں سے آ رہی ہے. حضرت انس کی والدہ ہیں ام سلیم، ان کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے اور گرمی کی وجہ سے آپ کی گردن پر پسینے کے قطرے بہتے تو وہ اپنے عطر کی شیشی جس میں مشک اور عنبر خالص ہوتا تھا وہ لا کر اس پسینے کے قطروں کو اس میں ڈالتی تھی. کسی نے پوچھا رہی ہے کیا کر رہی ہو؟ کہ اپنی اس مشک اور عنبر جو اصلی ہے اس کی خوشبو کو حضور کی خوشبو سے خوشبودار بنا رہی ہے. اور ایسی ہستی جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو مذبح خانے سے لائی ہوئی اوجڑیاں آپ کے جسم پر رکھی جاتی. آپ اس مکے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہجرت کی رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور مکے کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنج ہے کہ میں مکہ شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور غیروں سے نہیں، اپنے قوم کی وجہ سے، اور کسی عام کام کی سے نہیں، ان کی ہدایت کی محنت کے بدلے میں مجھے نکالا جا رہا ہے. ما اطیبک یا مکہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تیری فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں، اور تجھ میں اللہ کا گھر ہے. میرا بچپن تیری گلیوں میں گزرا،